خداوند آپ سب کو خوش رکھے اور سلامتی سے رکھے۔ عزیزو، آج ہم لارڈس پریئر پر، پربھو کی پرارتھنا کے اوپر غور کریں گے، جو کہ متی 6:5-15 اور لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب 2-4 آیت کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ لارڈس پریئر یا اردو میں دعائے ربانی یعنی رب کی دعا بہت ضروری اور خاص دعا ہے، جو مسیح نے، جو خود خدا تھا، اپنے شاگردوں سے سکھائی۔ کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دعا جو ہے بہت خاص ہے۔ خداوند آپ کو ہر طرح سے سنبھالے اور ہر خوشی دے، اور اس دعا کو کبھی بھی اپنی زندگی سے دور نہ رکھیں۔ کئی لوگ چرچز کے اندر آئے مارے باپ کی دعا نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شاگردوں کو سکھائی تھی، ہمارے لیے نہیں تھی۔ ارے سارا پیغام شاگردوں سے ہی کیا ہے، تمام چیزیں جو ہیں شاگردوں کے ساتھ ہی انجام دی گئیں، سارے معجزے اور سارا کلام اور ساری باتیں خدا نے کریں، وہ کیا شاگردوں کے لیے ہی تھیں یا ساری دنیا کے لیے تھی؟ خدا جہان کے لیے پیار ہوا، قربان ہوا، خدا نے جہان سے زیادہ پیار کیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ دعا جو ہے بہت خاص ہے، اور مسیح جو تھا ہمیشہ دعا کرتا تھا، اور وہ الگ جا کے دعا کرتا تھا۔ کیوں الگ جا کے دعا کرتا تھا؟ وہ کوئی نہیں چاہتا کوئی ڈسٹرب کرے، وہ پہاڑوں میں چلا جاتا تھا، وہ جنگل میں نکل جاتا تھا، وہ دوسری جگہوں پہ جا کر اکیلا دعا کرتا تھا۔ شاگرد جو تھے دیکھتے رہتے تھے، مسیح چلا گیا، پھر اس نے دیکھا شاگردوں نے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد بھی دعا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آئے خداوند تو ہمیں بھی دعا کرنی سکھا۔ یہ کتنی مبارک اور اچھی بات ہے۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں یہ دے دے، خداوند ہمیں وہ دے دے، ہماری یہ ضرورتیں پوری کر دے، لیکن کبھی ہم نے یہ کہا ہے خداوند ہمیں دعا کرنا بھی سکھا، یا خدا ہمیں وہ طاقت مل جائے دعا کے ذریعے سے، ایسی دعا ہمیں بتا دے۔ عزیزو، یہ کلام کے اندر آج ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اس چیز کو بہت دھیان سے شاگردوں کو بتایا، اور مسیح نے ایک اور بات بھی کہی ہے، جب تو دعا مانگے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور اس دروازے کو بند کر لے، تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، اور جہاں تو اور تیرا خدا ہو، اور اس سے مانگ تو وہ تیری ضرور سنے گا۔ فرض کیجئے کہ آپ جنگل میں جا رہے ہیں، کہیں کوٹھڑی نہیں ہے، فرض کیجئے کہیں آپ ریل میں جا رہے ہیں، کوئی کوٹھڑی نہیں ہے، یا کہیں ہوائی جہاز میں اڑ رہے ہیں، کوئی کوٹھڑی نہیں، کیا آپ دعا نہیں کریں گے؟ کوٹھڑی کا مطلب کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کوئی کمرہ یا کوئی جگہ، کوٹھڑی ہے ہمارا دل۔ جب تو دعا مانگے تو اپنے دل میں جا، دل سے دعا کر، سارے خیالات دل کے ہٹا دے دماغ سے، جو بھی سوچ وچار ہو رہا ہے، جو دل کے اندر کوئی برائی بھری ہوئی ہے کسی کے لیے، یا اور کچھ کام ہیں جو کہ خدا کو پسند نہیں ہے، ان سے اپنا منہ موڑ لے، اپنی کوٹھڑی میں جا اور بالکل دل و جان سے دعا کر۔ خدا یہاں پہ یہی سکھانا چاہتا ہے۔ عزیزو، یہ زبردست خدا کی ہدایت سے آج ہم اسے سیکھیں گے کہ خدا یہاں پر انہیں کس طریقے سے دعا سکھا رہا ہے۔ مسیح نے جو کچھ بھی سکھایا
اسے کر کے دکھایا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پوری زندگی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسیح نے صلیب پر ہی ساری چیزیں جو اس نے حکم دی ہے. تو معاف کر، کہتا ہے باپ ان کو معاف کر. تو محبت کر، محبت کی انتہا قربانی ہے، قربان ہو رہا ہے. وہ کریٹر ہے، خلق کرنے والا، ڈاکو کو خلق کر رہا ہے اور لے جا رہا ہے سورگ کے اندر. اس کی بادشاہت تھی. ڈاکو کہتا ہے جب تک اپنی بادشاہت میں آئے. یعنی یہ چیزیں جو ہے ظاہر کرتی ہیں کہ مسیح نے جو کچھ بھی کہا پہلے اسے عمل کر کے دکھایا تاکہ وہ سیکھ لیں. یہاں پر عزیزو دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر کہ مسیح کی حقیقت جو تھی وہ خدا تھا، اور اس کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے میں اس قابل بھی نہیں کہ اس کے جوتیاں بھی اٹھا سکوں. جب وہ بپتسمہ لینے آیا تو کہتا ہے خدا تو مجھ سے بپتسمہ لے گا؟ اس نے کہا اب تو ہونے دے. اگر میں نے اس پہ عمل نہیں کیا، بپتسمہ نہیں لیا، تو لوگ کہاں لیں گے بپتسمہ کہ اس نے تو بپتسمہ نہیں لیا. تو خدا نے جو بھی کہا ہمیں حکم دیا تمام قوموں میں جا کے کلام کی منادی کرو، انہیں شاگرد بناؤ اور انہیں خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو اسے پہلے عمل کر کے دکھایا، خود بپتسمہ لیا. تو مسیح نے جو بھی کہا اسے پہلے عمل کر کے دکھایا. عزیزو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ جو ہے شروعات، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. دیکھیے یہ آئے ہمارے باپ کا مطلب ہے ایک ایڈاپشن. ہم جو ہیں خدا کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں ایز اے فادر. اس نے ہی ہمیں اپنا لے پالک بیٹا نہیں بنایا بلکہ ہم نے اسے اپنا باپ بنا لیا، ایڈاپٹ کر لیا. اور جب ہم نے اسے ایڈاپٹ کر لیا تو ہم اس کے بچے ہو گئے، اور جب ہم اس کے بچے ہو گئے تو ہمارا حق ہو گیا. اور جب ہمارا حق ہو گیا تو وہ ساری چیزیں ہمیں دے گا جو کہ لارڈس پریئر کے اندر کہی گئی ہیں. یہ کلام کے اندر ایک بہت زبردست بات ہے کہ ہم نے خدا کو ایڈاپٹ کیا ہے، ہم نے اسے اپنا لیا ہے، اسے اپنا باپ مان لیا. اور مسیح اس بات کی طرف دھیان دلا رہا ہے کہ جب تک تم خدا کو اپنا باپ نہیں بناؤ گے، اس سے ریلیشن نہیں جوڑو گے، تو کوئی برکت ملنے کی نہیں ہے. اور مسیح یہ بھی کہتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. کوئی خدا کے پاس نہیں جا سکتا سوائے میرے. میں اور باپ ایک ہیں. عزیزو یہ کلام کے اندر زبردست باتیں ہیں جو کہ آج ہم ان پہ غور کرنے جا رہے ہیں. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. دیکھیے مسیح جو تھا اس کی دو پرسنالٹی تھی، ابن خدا اور ابن آدم. پرفیکٹ ہیومینٹی اینڈ پرفیکٹ ڈیوینٹی اسے مسیح کہتے ہیں. اور مسیح جو تھا وہ ابن آدم کیوں کہلاتا تھا؟ کیونکہ اس نے جسم لیا. اور ابن خدا کیوں کہلاتا تھا؟ خدا کا بیٹا کیوں کہلاتا تھا؟ کیونکہ وہ اس دنیا میں جسم لے کر آ گیا، اسی لیے وہ بیٹا کہلایا لوگوں کے سامنے. ورنہ وہ خدا تھا، خود خدا تھا. اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. میں اور باپ ایک ہیں. وہ خود خدا یہاں موجود تھا، لیکن کیونکہ وہ جسم لے کر اس دنیا میں آیا تھا اسی لیے اسے ابن خدا بھی کہا گیا، کیونکہ اس کے اندر ڈیوینٹی تھی، وہ طاقت تھی. اس کے جسم پہ تو شیطان حاوی آ گیا لیکن اس کی روح کے اوپر حاوی نہیں آیا، اور وہ اسے مغلوب کر دیتا ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر خدا کا بیٹا ٹھہرتا ہے. کلام مقدس یہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے اور یہ سچائی ہے. عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ
خدا آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، یعنی خدا جو ہے آسمان جو ہے اس کا تخت ہے اور زمین اس کی چوکی ہے۔ خداوند خدا اس دنیا کے اندر آ گیا، ہمارے لیے پستی منظور کری۔ خدا آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، یعنی کلام اس طرف دھیان دیتا ہے کہ وہ زمین پر آیا، بھیڑ گڈھے میں گری ہوئی تھی، اسے نکالنے کے لیے وہ چرواہا اس گڈھے کے اندر گر جاتا ہے، بے شک کانٹے لگتے ہیں، اسے لہو لہان ہو جاتا ہے، لیکن بھیڑ کو نکال لاتا ہے۔ مسیح دنیا کے اندر آ گیا، مارا گیا، قربان ہو گیا، صرف ہمیں بچانے کے لیے وہ اس دنیا کے اندر آ گیا۔ سیویئر جو ہے ہمیں بچا لیتا ہے، مکتی داتا ہمیں بچانے کے لیے آ گیا۔ یہ خدا کی مہانتا ہے۔ پر عزیزو یہاں پہ لکھا ہے پھر آگے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ خدا کو پاک کہنا صحیح ہے۔ اگر ناپاکی خدا سے جڑی ہوئی ہے تو خدا نہیں۔ تیرا نام پاک مانا جائے، خدا ہے ہی پاک، پوتر ہے۔ یہ کلام کی ایک بہت زبردست بات ہے۔ تیرا نام جو ہے وہ پاک مانا جائے۔ مسیح سکھا رہا ہے وہ پاک ہے، اور ناپاکی خدا کے اندر نہیں ہے۔ اگر خدائیت کے اندر ناپاکی آ جائے تو وہ بیکار ہو گئی۔ جیسے پام سنڈے کے ٹائم پر وہ کھجور کی ڈالیاں لے لے کے کہہ رہے تھے، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا کے نام سے آتا ہے اور راست باز ہے۔ مبارک ہے اور راست باز ہے۔ یہ جو ہے کلام مقدس کے اندر وہ پاک ہے۔ مسیح کے بارے میں ہم جانتے ہیں عزیزو کہ وہ کہتا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو میں جو تمہارا آسمانی باپ ہوں اور بھلا ہوں، اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دوں گا۔ مسیح ہمارا ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ اس نے کہا جیسے مرغی اپنے بچوں کو پرے تلے چھپا لیتی ہے، میں چھپا لوں آئے یروشلم، لیکن تم نے نہ چاہا۔ اسی طرح کہتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول سکتی ہے، لیکن میں اپنے قوم کے لوگوں کو نہیں بھول سکتا۔ خدا ہمارا ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، وہ پاک ہے اور ہمیں بچانے والا ہے۔ تیرا نام پاک مانا جائے، یہ جو ہے کلام کے مطابق ہم پہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح پاک ہے اور وہ ہمارا ماں باپ بھی ہے، راز باز بھی ہے، اور ہمیں بچانے کے لیے آئے۔ تیری بادشاہت آئے، تیری بادشاہت آئے۔ بادشاہت یعنی بادشاہ ہے، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا گاڈ کنگ ہے، خدا بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے جو دنیا میں تھا۔ شیطان جو ہے اس سے لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ لڑائی آسمان پہ شروع ہوئی تھی، آدم کو گرا دیا، خود گھمنڈ کر کے اس نے لوسیفر فرشتے کو شیطان بنا دیا، یعنی لوسیفر فرشتہ گھمنڈ کر کے شیطان بن گیا۔ پھر اس نے آدم کو گرا دیا اور اسے وہاں سے نکالا گیا، اور دنیا کے اندر آدم کو بھی اور حوا کو بھی آنا پڑا۔ یہ جنگ وہاں سے شروع ہوئی، لیکن خداوند نے یہ جنگ کراس کے اوپر، صلیب کے اوپر ختم کر دی۔ چوتھے کلمے کے اندر جب اس نے کہا، کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں خداوند نے ہمیں بچا لیا۔ خداوند نے ایلی ایلی ما شبقتنی، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ مسیح ہماری خاطر چھوڑا گیا تاکہ ہم خدا سے جڑ جائیں۔ مسیح ہمارے لیے خاطر مارا گیا تاکہ ہم خدا میں زندہ ہو جائیں، اور اس نے قربان ہو کر پھر کہا ہے پورا ہوا۔ خدا نے نجات کا کام پورا کیا۔ جو لڑائی آسمان پہ چلی تھی، گناہ میں آدم کو گرا دیا تھا، اس گناہ کو خدا نے ختم کر دیا۔ عالم ارواح کی کنجیاں جو شیطان کے ہاتھ میں تھیں وہ مسیح کے ہاتھ میں آ گئیں،
اب جو مسیح میں ہو کے مرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ میں اس زندگی میں جی اٹھتا ہے۔ یہ کلام کے اندر بہت زبردست کلام ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے تیری بادشاہت آئے۔ خدا کی بادشاہت اس نے قائم کر دی۔ یوحنا کہتا ہے جب مسیح کو آتے ہوئے دیکھتا ہے بپتسمہ دینے والا، خدا کی بادشاہت تمہارے بیچ میں موجود ہے، اور بنا بادشاہ کے بادشاہت نہیں ہوتی۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر کہتا ہے توبہ کر لو تو بچ جاؤ گے۔ مسیح خود کہتا ہے پہلے اس کی بادشاہت کو حاصل کر لو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اگر تم نے بادشاہ کو یعنی مجھے حاصل کر لیا تو اپنے آپ تمہاری تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ عزیزو یہاں پہ پھر آگے دیکھتے ہیں، کہتا ہے تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ دیکھیے ہمیشہ ایک بات کو دھیان رکھیے کہ خدا کی مرضی انسان کے لیے ہمیشہ ہی اچھی رہی ہے۔ اس نے ساری چیزیں بنانے کے بعد کہا اچھا ہے، اچھا ہے۔ خدا نے فرشتے بنائے، خوبصورت فرشتے بنائے۔ خدا نے انسان بنایا، آدم حوا بنائے، بہت اچھے بنائے۔ لیکن برائی میں وہ گر گئے، خدا نے سب کچھ اچھا بنایا۔ برے وہ خود ہو گئے۔ خدا ہمیشہ اس کی مرضی اچھی رہتی ہے، اور وہ چاہے آسمان پہ ہو یا زمین پر، خدا نے آسمان پہ تمام لوگوں کو جو بھی بنائے، انسان، آدم اور حوا اور اینجل فرشتے، سارے وہ اچھے بنائے۔ عزیزو مسیح نے یہاں پہ مرضی کا ذکر آیا ہے، جیسے تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ۔ انسان نے اپنی مرضی کو پورا کیا، آدم اور حوا کو کھلی چھوٹ دے دی، آزادی دے دی، لیکن انہوں نے خدا کا حکم نہیں مانا، اپنی مرضی پوری کری۔ فرشتے نے اپنی مرضی پوری کری، گھمنڈ میں آ گیا۔ لیکن مسیح نے صرف، جو کہ وہ خود خدا تھا، اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کی۔ اگر یہ پیالہ پیے بغیر نہیں ڈل سکتا تو آئے خداوند میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تمام دنیا کا گناہ اس پوتر ذات پر، خداوند یسوع مسیح پر لادا جا رہا تھا، اور وہ جو ہے اس سمے بڑے اس سے کہتا ہے اگر یہ پیے بغیر ٹل نہیں سکتا تو میں کفارہ دینے کے لیے اور بلیدان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کیونکہ مسیح دیکھ رہا تھا نبیانہ طور پہ کہ کس طریقے سے اس کے پیٹھ کے اوپر کوڑے مارے جائیں گے، کس طرح سے اس کے سر کو کانٹوں سے چھیدا جائے گا، کس طریقے سے ہاتھوں میں اور پیروں میں میخیں ٹھوکی جائیں گی اور پسلیاں بھالا مارا جائے گا۔ اس کی روحانیت دیکھ رہی تھی اور انسانیت کانپ رہی تھی، لیکن وہ جو ہے اس کام کو کرنے کے لیے کہتا ہے میری مرضی پوری نہیں۔ اگر کوئی نجات کے لیے کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر، صرف نجات کا کام خدا ہی پورا کر سکتا ہے، انسان نہیں۔ ساری دنیا میں آج نجات کے لیے لوگ سٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بعد نجات ہے نہیں، مکتی ہے نہیں۔ لیکن مسیحت میں مکتی جو ہے، نجات ہمیں خدا نے دے دی ہے، ایک پیکٹ میں ڈال کر کہ لے لو یہ مکتی، توبہ کرو اور ایمان لے آؤ اور نجات کو حاصل کر لو۔ اور اس نے اپنی مرضی کو قربان کر کے ہمیں وہ زندگی دے دی جس پہ موت کا قبضہ نہیں ہوتا، اور خدا ہمیشہ ہمارے لیے اچھا ہی کرتا ہے۔ مسیح ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ خدا کی مرضی پوری کرو۔ آگے دیکھتے ہیں، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں کو معاف کر۔ دیکھیے میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ مسیحت میں سب سے بڑا پیغام جو ہے معافی کا ہے۔ اگر خدا معاف نہ کرتا تو دنیا میں کوئی بھی شخص بے گناہ نہیں تھا، سارے مارے جاتے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن خدا نے ہمیں مارا نہیں بلکہ معاف کر دیا، اس دنیا میں آ گیا اور ہمارے لیے قربان ہو گیا۔ یہ معافی کا پیغام جو ہے
مسیح اپنے شاگردوں کو بھی دیتا ہے۔ پطرس اور دوسرے شاگرد کہتے ہیں ہمیں کتنی دفعہ اپنے لوگوں کو معاف کرنا چاہیے؟ 7 دفعہ؟ اس نے کہا نہیں، 7 دفعہ نہیں، بلکہ 7 کے 70 دفعہ معاف کرے چلے جاؤ، معاف کرے چلے جاؤ۔ مسیحت میں معافی کا پیغام ہے۔ مسیح نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کیا کرتے۔ سینٹ اسٹیفن نے اعمال کی کتاب بک آف ایکٹ 7 باب 60ویں آیت کے اندر 60th ورس کے اندر کہتا ہے ان کا گناہ ان پر مت لانا اے خداوند، انہیں معاف کر دینا، یعنی مطلب یہ ہے اسٹیفنوس یہ کہہ رہا ہے جب اسے پتھراؤ کر رہے تھے وہ آسمان کو کھلا دیکھ رہا تھا، لوگ چلا رہے تھے، اسے مار رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، کہتا ہے میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور خداوند یسوع مسیح کو خدا کے دائنے ہاتھ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے خداوند یسوع مسیح کھڑا تھا کہ اپنے اس عزیز شاگرد کی، اپنے اسٹیفنس کی روح کو قبول کر سکے، اور وہ کہتا ہے ان کے اوپر ان کا گناہ مت لانا۔ یہ ہے زبردست کہ پریکٹیکل شیپ دے رہا تھا مسیح کی تعلیم کو یہ بندہ اسٹیفنس۔ مسیح نے جب سکھایا عمل کر کے دکھایا، اور شاگرد بھی اس کے گواہ رہے اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اگر ہم معاف کریں گے تبھی خدا ہمارے گناہ معاف کرے گا، اگر ہم نہیں کریں گے تو خدا نہیں کرے گا معاف۔ اس بات کو یاد رکھیے کیونکہ اس نے معاف کرنے کے لیے کہا ہے ہمیں۔ معافی کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، اور معافی کے اندر لعنت نہیں ہوتی بلکہ برکت ہوتی ہے، دوسرے کا بھلا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے ہر ایک کو معاف کرنا ہے بڑے پیار سے، یہی خدا ہمیں سکھا رہا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنا بھی دکھ اٹھانا پڑے۔ عزیزو آگے ہم دیکھتے ہیں ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ دیکھیں بائبل ایک بات کو اور کہتی ہے کہ آزمائشوں کا آنا تو ضرور ہے، یہ تو آئیں گی، کیونکہ جب بھی کوئی کاریگر کوئی چیز بناتا ہے تو اسے ٹیسٹ ضرور کرتا ہے۔ جب بھی بچے پڑھائی کرتے ہیں پورے سال بھر تو ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے۔ آزمائشیں جو ہیں ترقی کے لیے ہوتی ہیں تاکہ بچہ جو ہے دوسری کلاس کے اندر ترقی کر کے چڑھ جائے، اگر 10th میں ہے تو 11th میں آ جائے، 5th میں ہے تو 6th میں آ جائے۔ یہ ترقی کے لیے ہوتا ہے ٹیسٹ، یہ ہمیں مٹانے کے لیے نہیں ہوتا۔ آزمائشیں جو ہیں پریکشا ہمارے ایمان کا مضبوط کرتے ہیں۔ ابراہم پہ آزمائش آئی، ایوب پہ آزمائش آئی، یہ ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ آزمائشیں جو ہیں آئی ہیں۔ آزمائے گئے وہ، مسیح آزمایا گیا، لکھا ہوا ہے تمام باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تاہم وہ بے گناہ ٹھہرا۔ مسیح تمام باتوں کے اندر آزمایا گیا، شیطان زبردست طریقے سے آزما رہا تھا، لیکن اس نے ایک بات آپ نے غور نہیں کری، اس کی آزمائش کے ٹائم پر مسیح نے بار بار کہا لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے۔ کلام کا ریفرنس دے رہا تھا، کلام کا سہارا لے رہا تھا، اور جب ہم کلام کا سہارا لیتے ہیں یعنی خدا کا سہارا لیتے ہیں تو کتنی سے بڑی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو ہم اس پہ فتح یابی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ اگر آزمائش میں گر گئے تو برائی ہو گئی اور ہم جو ہیں گناہ کے اندر فنا ہو جائیں گے۔ اور عزیزو سونا جو ہے جب آگ میں سے ہو کر گزرتا ہے نکلتا ہے تو وہ کندن بن جاتا ہے۔ آزمائش ہمیں پیور بنا دیتی ہے، پاک بنا دیتی ہے۔ مسیح کے سارے شاگرد قربان ہو گئے اور ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو گئے، یہ ہمیں بتاتا ہے۔ کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے،
یہ کلام کے اندر بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ لارڈس پریئر کے اندر یہ دعائے ربانی یا پربھو کی پرارتھنا میں 2 دفعہ بادشاہت کا ذکر کر رہا ہے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے۔ ایک دفعہ یہاں پہ کہا گیا ہے اور پھر یہاں پہ کہا گیا ہے، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین۔ عزیزو، یہ جو ہے بات اس لیے کہی گئی ہے 2 دفعہ بادشاہت کا ذکر، کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا بادشاہ یہاں تھا۔ خود خداوند یسوع مسیح وہ بادشاہ تھا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اپنی قوم کے ساتھ ہو کے لڑتا تھا اور انہیں سنبھالتا تھا، اور یہاں پر وہی بادشاہ زمین پہ آیا ہوا ہے۔ پلاطس اس سے کہتا ہے، کیا تو بادشاہ ہے؟ یہ لٹکا بھی دیا تھا اس کے صلیب کے اوپر خطبہ لکھ کر، یہودیوں کا بادشاہ یسوع ناصری۔ اس نے کہا یہ لکھ دے کہ اس نے کہا تھا، اس نے کہا جو میں نے کہا ہے لکھ دیا سر لکھ دیا۔ پلاطس اس سے پوچھتا ہے، کیا تو بادشاہ ہے؟ مسیح نے ڈرائی نہیں کرا، مسیح نے کہا تو خود کہتا ہے، تو خود کہتا ہے۔ یعنی مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، حقیقت میں بادشاہ تھا۔ جو اس دنیا میں آیا وہ خدا جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ان کے ساتھ لڑتا تھا، وہی خدا جو ہے اس دنیا میں آ گیا۔ صلیب پر ڈاکو کہتا ہے، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ مسیح نے یہ نہیں کہا میں بادشاہ نہیں ہوں، بھائی میری کون سی بادشاہت ہے؟ جیسے تو مر رہا ہے میں بھی مر جاؤں گا، ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، سن رہا تھا مقدمے کے ٹائم پر مسیح کے بارے میں، اور اس سے کہتا جب تو اپنی بادشاہت یعنی روحانی بادشاہت کے اندر آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ مسیح کہتا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، میری بادشاہت ہیونلی ہے، میں فردوس کا اور سرگ کا بادشاہ ہوں، تو میرے ساتھ وہاں پر موجود ہوگا۔ یہ زبردست بات ہے، ڈاکو کو کہتا ہے۔ ریولیشن 20 کے اندر آپ دیکھتے ہیں، پرکاشت واقعہ 20 کے اندر، مکاشفہ 20، مسیح کی 1000 سال تک حکومت کا ذکر پایا جاتا ہے۔ وہ گاڈ کنگ ہے، خدا بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ 1000 سال تک وہ حکومت کرے گا، 1000 سال تک شیطان باندھا جائے گا۔ یہ کلام کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اور وہ جو ہے 1000 سال تک بادشاہت کرے گا، وہ بادشاہ ہے، اور اسی لیے 2 دفعہ بادشاہت کا ذکر کیا ہے۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال، قدرت یعنی پاورفل کنگ، ہر ایک بادشاہ اس کے آگے جھکے گا، سارے تاج اس کے آگے جھکیں گے۔ جب خدا کی حکومت ہوگی تو سارے بادشاہ اس کے آگے جھکیں گے۔ یہ جو ہے زبردست 1000 سال تک حکومت دنیا کے اندر خداوند یسوع مسیح کی ہوگی، اور وہ پاورفل بادشاہ ہوگا جس کے آگے سارے بادشاہ جھکے ہوئے ہوں گے اور سارے اس کے آگے سرنگوں ہوں گے۔ عزیزو، یہاں پر ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے گی، ہر ایک گھٹنا آگے اس کے جھکے گا، اور وہ کانپیں گے۔ شیطان جو ہے باندھا جائے گا، کیونکہ وہ پاورفل خدا ہے، وہ سب کچھ کرے گا۔ قدرت اور جلال، گلوریس گاڈ ہے، جلالی بادشاہ ہے وہ۔ ہم اکثر گیت گاتے ہیں، رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ ہے، زبردست جلالی بادشاہ، گلوریس۔ اس کے چہرے سے چمک نکلتی ہے، وہ بالکل نور علی نور ہے۔ جس جگہ پہ خدا ہوتا ہے وہاں سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی روشنی اتنی چمکدار ہے کہ اس سے ساری جگہ کو نورانی بنا دیتا ہے۔ تو وہ جلالی خدا ہے، جلال کا بادشاہ ہے۔ ہم اس سے دعا کرنی ہمیں سیکھنی ہے، مانگنا ہے۔ عزیزو، جیسے شاگرد اسے کہہ رہے ہیں، ہمیں دعا کرنے سکھا۔ بائبل میں لکھا ہے، راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہوتا ہے،
لیکن خدا کی دعا سے سب کچھ ہوتا ہے۔ عزیزو، خداوند ہمیں برکت دے، آپ سب کو آشیش دے، اور یہ دعا جو کہ بڑی خاص ہے ہمارے باپ کی دعا، اس کو ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنائیں، کیونکہ اگر ہم نے آئے ہمارے باپ کی دعا نہیں کری تو خدا کی دعا نہیں کری، اور اگر خدا کی دعا نہیں کری تو خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائے۔ پیارے خداوند، اس زندہ کلام کے لیے تہ دل سے تیرا شکر کرتے ہیں۔ جو دکھی اور بیمار ہیں، کمزور ہیں، پریشان حال ہے، تو ان کی سدھ ہی لے، انہیں بچا لے اور سنبھال لے۔ ہم سب کی زندگیوں کو بھی اپنے لیے بہتات سے استعمال کر، تاکہ تیرا نام ہماری زندگی سے پھیلتا چلا جائے، تیرے ہی مبارک زندہ اور جلالی نام کی خاطر سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔